عزیزان گرامی، اب حجاج کرام کے قافلے آخری مرحلوں پر ہیں. شاید 2-3 دن کے بعد فلائٹیں بھی بند ہو جائیں گی اور سارے حجاج وہاں پہنچ جائیں گے. ابھی فی الحال حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. ہر علاقے سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے رب کی حضور آئے ہوئے ہیں، اور ہم جس وقت بارگاہ رب العالمین میں پہنچتے ہیں تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں بغیر سلے ہوئے 2 کپڑوں کے ساتھ آئے. حتیٰ کہ اس سفر میں لگی ہوئی گرد و غبار بھی حاجی ہٹاتا نہیں. اللہ کو یہ پسند ہے. بہت ساری حلال چیزیں ہیں جو حاجی کو احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی ہیں. اس کو اپنی بیوی کے ساتھ جو حلال ہے، شہوت اس وقت احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی. خوشبو لگانا حلال ہے عام دنوں میں، لیکن احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی، کیونکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تم اپنا تکبر دکھانے نہیں آئے بلکہ اپنی عاجزی وہاں پر لے کر کے آئے. سر کو ڈھانکنے تک کی اجازت نہیں ہے حاجی کو کہ کھلے سر رہو. بارگاہ رب العزت میں آئے، بال بڑھ گئے ہو، ناخن بھی بڑھ گئے ہو، پھر بھی مت کاٹو احرام کی حالت میں. در حقیقت ہم نے دیکھا ہے یہ والی کیفیت جو ہے نا، جیل کے اندر قیدی کی بھی ایسی ہوتی ہے. دنیا سے دور جب اندر آتا ہے تو نہ اسے کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنے بالوں کا. خوشبو لگانا تو دور کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس سے دور کر دی گئی ہوتی ہے اور دیواروں کے اندر وہ قید ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم شریف میں آتے تھے، اللہ اکبر، کیا کہتے تھے؟ ایک جملہ میں بتاؤں. حضور جب حرم مکہ میں آتے تھے تو یوں کہتے تھے، جئت الیک حاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا چھوڑ کر بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں. سبحان اللہ. میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا. اب سوچو حضور کے پاس کون سی دنیا تھی جو چھوڑ کر کے آئے؟ کون سی دنیا تھی؟ کھجور کے چھال کا بستر، ہاتھ کا تکیہ، وہ مشکیزہ چمڑے کا کل اثاثہ جو گھروں کے اندر موجود تھا. فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، ان کے گھر جو مدینے میں بنے ہوئے تھے، کسی بھی گھر کا دروازہ نہیں بنا تھا، پردے لٹکے رہتے تھے. اور کسی بھی زوجہ کا گھر اتنا اونچا نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھایا جا سکے، بلکہ سر چھت پہ لگ جاتا تھا. یہ دنیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور حضور کہہ رہے ہیں میں وہ دنیا چھوڑ کر کے اے اللہ بھاگ کر تیرے دربار میں آیا. آج ہم پوری دنیا لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں. اب کے زمانے میں جو حج ہیں یا عمرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد ہونے سے بچائے. آمین. بہت کم لوگ ہیں. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حج کیے 1 سال، اور خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بعد انہیں نیند لگ گئی. انہوں نے فرشتوں کی گفتگو سنی. فرشتے کہہ رہے تھے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. پتہ ہے اس میں سے اللہ نے صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا. اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہو گئے، ساروں قطار رونے لگ گئے. میں وہ 6 لوگوں میں سے کام کیا. بہت روئے، بہت روئے. یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. حج کرنے والے لوگ اگر ظاہری زیب و زینت کے لیے یا حاجی کہلانے کے لیے گئے ہیں تو ان کا حج تو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. ان کے حج کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا.